شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکورٹی فورسز کی چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی، لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد مدر سمیت 7 نوجوان شہید۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران حملہ آور تمام دہشت گرد ہلاک۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا اظہار۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے کو پسپا کرتے ہوئے شہید ہونے والے شہداء کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا کر دی گئی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل انجم ریاض سمیت بڑی تعداد میں عسکری اور سول حکام کی نماز جنازوں میں شرکت۔ شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ ISPR پارلیمنٹ کے ایوان بالا کی 48 خالی نشستوں پر انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز۔ ابتدائی فہرست 17 مارچ کو شائع کی جائے گی۔ خالی ہونے والی نشستوں پر پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔ معیشت کی بحالی کے لیے جامع پالیسی نافذ کر کے ان پر فوری عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ کاروبار کرنا حکومت کا کام نہیں، صنعتی اور معاشرتی ترقی کے لیے نجی شعبے کو فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ حکومت نجکاری میں سنجیدہ ہے، PIA کی نجکاری کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ ایک جماعت بیرون ملک پاکستان کے خلاف مذموم سازشوں میں ملوث ہے۔ بیرونی فنڈنگ سے چلنے والی جماعت کا 9 مئی کے واقعات کے بعد اصل چہرہ قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ پاکستان کے دوست نہیں، دشمن ہیں۔ ملک کی سلامتی سے کھیلنے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر رمضان نگہبان ریلیف پیکیج کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ پیکیج کے تحت 28,32,000 گھرانوں کی ترسیل مکمل۔ صوبے بھر میں گرا فروشوں کے خلاف بھی مہم تیز، 6,22,00,000 روپے سے زائد جرمانے اور گرفتاریاں۔ ضرورت مند خاندانوں کو ترسیل کا عمل تیز کیا جائے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنے دیں گے، وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ اقوام متحدہ نے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام سے متعلق قرارداد منظور کر لی۔ جنرل اسمبلی میں قرارداد اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے پیش کی۔ 113 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، 44 نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قراردادوں میں مسلمانوں کے خلاف جاری پروپیگنڈے سے نمٹنے کے لیے ٹھوس کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد میں اسلام فوبیا سے نمٹنے کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کرنے کی بھی درخواست۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے انتہا، غزہ کے وسطی علاقے میں اسرائیلی فوج کی بمباری، مزید 63 فلسطینی شہید، 112 زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 3,153 ہو گئی۔ شہداء اور زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کا ایک بار پھر غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ رفح میں اسرائیلی زمینی کارروائی کے نتائج تباہ کن ہوں گے، ترجمان اقوام متحدہ۔